السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اہم ترین پی ٹی آئی کے بہت اہم ذمہ داران وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو فاؤنڈر ممبر ہیں، جس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بہت غلط فیصلہ کیا اور ان کو پارٹی سے الگ کیا، جو پی ٹی آئی کے لائل تھے، اور پھر پیراشوٹر کو اور آپ کے خانہ بدوش ہیں اور جو لوٹے ہیں، ان کو پارٹی میں انڈکٹ کیا اور اپنے قریب ترین کیا، جس کی بنیاد پر ان لوگوں کا جو ابھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور بہت سینسیبل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی ان حکمت عملی کی وجہ سے ایک طرف عمران خان صاحب نے اس فوج کو للکارا جس فوج نے ان کو وہ لے کے آئی تھی، اور اس کو 3 سال 7 مہینہ اس فوج نے ان کی انتظامی لیول پر، سفارتی لیول پر اور معاشی لیول پر بھرپور سپورٹ کیا پوری دنیا میں، جس کی بنیاد پر وہ اتنا چل گئے۔ اس فوج کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر پاکستان کی جو فوج ہے، وہ پاکستان کی اہم اسٹیک ہولڈرز ہے پاکستان کی سیاست میں، یا کہہ لیجئے آپ کے نظام میں، پوری دنیا مانتی ہے۔ اور دیکھیں، پاکستان کی فوج کا اس نظام کا حصہ ایک اہم اسٹیک ہولڈرز ضرورت ہے اس ملک کے لیے بھی، اور اس ملک کی اسٹریٹجک پوزیشنز کے حوالے سے دنیا بھی یہ مانتی ہے۔ دوسری طرف انہوں نے چیلنج کر دیا اس سپر پاور کو، جس سپر پاور کی ساری ٹیکنالوجی، آپ کی سیکیورٹی کی ساری اہم ترین چیزیں، اس کی آپ کے کہنی چاہیے جتنی بھی ایکوپمنٹس ہیں آپ کے پاس، جتنا بھی اسلحہ ہے، جتنی بھی آپ کے پاس اہم ترین چیزیں ہیں، اس کی ٹیکنالوجی کی کنیکشنز امریکہ سے ہے۔ تو آپ امریکہ کو مائنس نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کے پاس جو یہ جتنا بھی مٹیریلز ہے، بہت اہم ترین مٹیریلز، وہ اس کا پرزہ جات، اس کی مینٹیننس، اس کا سارا کچھ جو ہے ان سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ خودکشی ہوگی کہ آپ کی پوری سیکیورٹی کی، میں مکمل تو نہیں کہتا، لیکن کافی پرسنٹ، 85% آپ کی جو ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ امریکہ کے ساتھ آپ کی ایکسپورٹ یعنی سب سے زیادہ ہے، اگر وہ گر جاتی ہے تو آپ کی ریزرو، آپ کی جو پیسے ہیں، آپ کا جو معاشی مسئلہ ہے، وہ نقصان پہنچتا ہے آپ کو، کیونکہ بہت کم ریمیٹنس پھر دنیا سے آئے گا۔ امریکہ میں سب سے زیادہ آپ کی چیزیں جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ ایک لحاظ سے بون ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ملک سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، اس کا سارا ایکوپمنٹس، میجورٹی آف دا اسلحہ، میجورٹی آف دا میزائلز، میجورٹی آف دی چیزیں، وہ سب امریکہ سے ریلیٹڈ ہے، آپ اس کو مائنس کر کے کیسے دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل ریپلیسمنٹ آپ کریں، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس جو لیٹسٹ ایکوپمنٹس ہیں ان سب کو آپ سائیڈ میں کر کے پھر کوئی نئی چیز کریں۔ کیا آپ اس کے متحمل ہیں؟ تو پتہ نہیں عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم کالج میں ایک نعرہ لگاتے تھے، جو خاص طور پہ اسلامی جمعیت طلبہ یا رائٹسٹ لوگ لگاتے تھے کہ جی مرد آباد امریکہ، مرد آباد، اور آپ کے امریکہ کو برا بھلا کہنا، وہی آپ سلوگن لے کے آپ سمجھیں کہ جناب آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، حالانکہ جو ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہو، جو ڈیپتھ میں ان تمام چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اہم ترین سیکیورٹیز کے مٹیریلز ہیں، ایکوپمنٹس ہیں، ٹینکس ہیں، میزائلز ہیں، بھاری جو آپ کے ایکوپمنٹس ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے اسلحے ہیں، وہ ریلیٹڈ ہیں امریکہ سے۔ تو آپ اس ٹیکنالوجی کو مائنس کر کے آپ کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے، چائنا، رشیا، دوسرے ممالک سے، فرانس، آپ ان سے لیتے ہیں، لیکن مین آپ کا جو ہے وہ امریکہ ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، اس کو آپ نے چیلنج کر دیا، اس کو آپ نے دھمکیاں دے دی، اس کو آپ نے سازشی کہہ دیا۔ ایک طرف پاکستان کی مین اسٹیک ہولڈرز کو یعنی فوج کو، دوسری طرف دنیا کے سپر پاور کو، جس کی بنیاد پہ میں نے جیسے کہا پاکستان کی پوری ٹیکنالوجی اس کے ارد گرد گھومتی ہے، FATF گھومتا ہے، معیشت گھومتی ہے، ورلڈ بینک، IMF سب امریکہ ہے، اور آپ اس کے مقروض ہیں، آپ اس کے اشارے پہ چلتے ہیں۔
کس طریقے سے آپ اس کو غلام اور دھمکی اور سازش، پتہ نہیں ہے عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ اپنے لوگ کے ان کی اس حکمتیں اور بہت ساری حکمت عملی جو میڈیا کے ساتھ انہوں نے کیا، اپنے ہی دوستوں کو انہوں نے دشمن بنا دیا اور ایسے حالات پیدا کیے. تو ان کا لوگوں کا کہنا ہے، اہم ترین لوگوں کا، کہ عمران خان نے اپنی حکمت عملی اور سیاسی حکمت عملی، انتظامی حکمت عملی سے اپنے آپ کو آج اس جگہ پہنچا دیا ہے جہاں پر عمران خان نے پی ٹی آئی کو بہت نیچے لے گئے. جس بنیاد پر عمران خان پوری دنیا کو تھریٹ دیتے تھے یا پاکستان کے اہم ترین اداروں کو تھریٹ کرتے تھے، حکومت کو تھریٹ کرتے تھے، وہ عوامی طاقت تھی. حالانکہ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہیں، لیکن پریکٹیکلی عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ لانگ مارچ کے بارے میں خود ان کے فیصل وارڈر نے کیا کہا کہ اس سے زیادہ ملازم تو ان کے پاس ہے، اور آپ بھی اگر جائیں وہاں جا کے دیکھ لیں تو یہ لانگ مارچ کیا کرے گا بیچارہ. بتائیے، بڑے بڑے پاکستان میں لانگ مارچ ہوئے ہیں، تو یہ تو گھٹ کر ایک شارٹ مارچ ہو چکا ہے، اور شارٹ مارچ کے جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اس کی بنیاد پر جو آپ کل تک جو ایک آپ کی دھمکی تھی وہ کھل کر سامنے آ گئے. پھر آپ کو اسلحہ، آپ پر اٹیک ہوا یا قاتلانہ حملہ ہوا، ہم اس بحث میں نہیں جاتے. فائرنگ ہوئی، اس کے بنیاد پر آپ کو گولی لگی، آپ نے ہمدردی گین کیا، آپ نے لوگوں کو کال کیا اور پورا احتجاج آپ نے مانگا ملک گیر، لیکن لوگ نہیں نکلے. تو اب آپ کے پاس نہ عوامی طاقت ہے، نہ آپ کے پاس موجودہ پاکستان کے اندر مین اسٹیک ہولڈرز آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ آپ کو انٹرنیشنل قوتیں، خاص طور پہ سپر پاور جو ہے وہ آپ کی سعودیہ سے لڑائی، آپ کی چائنا سے، آپ نے سی پیک کو تباہ کر دیا. چائنا، آپ کی حکمت عملی انتہائی ناقص تھی. کبھی آپ رشیا کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی امریکہ. جب تک وہ تھا کیا نام ہے ٹرمپ، آپ اپنے آپ کو امریکہ سے جوڑ دیا تھا. آپ نے کہا کہ جی مل کے آئے تو کہنے لگے جی میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. لیکن ٹرمپ، آپ نے سمجھا کہ ٹرمپ آپ کو مزید 5 سال اور دے گا، یعنی 10 سال دے گا. اس کو، جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا اگلا ٹرم ہے نہیں، وہ آپ کو کیا دے گا، اور وہی ہوا. یہ تو خدا کو پتا ہوتا ہے. تو ٹرمپ صاحب گئے، آپ بھی فارغ ہو گئے. آپ نے سعودیہ کو ناراض کیا، ترکی اور ملیشیا کے حوالے سے، پھر ملیشیا اور ترکی کو ہر آواز کے سوا. کوئی آپ کا ایک پالیسی ہے نہیں. آپ کبھی، آپ نے جو حرکتیں کی ہیں پاکستان کی سفارتی لیول، اور پھر سائفر نے کام تمام کر دیا، تباہ کر دیا. تو بین الاقوامی طور پر آپ نے اپنے کوئی دوست نہیں بنائے، سب آپ کے دشمن بن گئے. انٹرنیشنل پاورفل امریکہ کو آپ نے اپنا دشمن بنایا. پاکستان کی میک اسٹیک ہولڈرز کو آپ نے غدار اور پتہ نہیں کیا کہہ کے دشمن بنایا. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ساری کی ساری کو آپ نے دشمن بنا لیا. اور یہ جو آپ کا جو میڈیا تھا، اس کو بھی آپ نے دشمن بنا لیا. تو اب آپ کے پاس ہے کیا؟ اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو بقول اہم ترین لوگوں کے، اور مزید یہ بھی کہ فیصل وارڈر کے بقول کہ 3 آستین کے سانپ، اور وہ 3 آستین کا سانپ کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تینوں وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. تو آپ پہچان لیجئے کہ فیصل وارڈر کہہ رہے ہیں. لیکن ایک شخص نے بہت اچھی بات کی پی ٹی آئی کی، اور اس نے یہ کہا کہ فیصل وارڈر کے بعد 2 آدمی، کیونکہ فیصل وارڈر بیسیکلی کوئی تنظیمی آدمی نہیں تھے، یہ پیسے والے ایک آدمی تھے. پیسہ بن گیا تھا، آپ نے پیسے اے ٹی ایم مشین کی بنیاد پر ان کو پی ٹی آئی میں بہت اپنے قریب کر لیا تھا. آج آپ دیکھیں، چلیں ہمارے آپ سے جتنے بھی اختلاف ہو، آپ کی پالیسیز ہو، ہم ذاتی اختلاف تو نہیں کرتے، ہم کسی سے نہیں کرتے، نہ میاں نواز شریف، نہ زرداری، نہ وہ. اور جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہیں. آج نواز فیملی کے ساتھ ظلم ہوا تو ہم کھڑے ہیں. کل آپ کے بے نظیر بھٹو کے ساتھ فیملی کے ساتھ ظلم ہوا، ہم کھڑے تھے. آپ کے ساتھ بھی ظلم ہوگا تو ہم کھڑے ہوں گے. لیکن آپ کی غلط حکمت عملی کو بھی واضح کرنا ضروری ہے. کسی پی ٹی آئی کے بہت اہم آدمی نے کہا کہ فیصل وارڈر کیونکہ سیاسی آدمی نہیں تھے، کوئی تنظیمی آدمی نہیں تھے، آپ نے اے ٹی ایم مشین کے طور پہ ان کو لیا تھا. آج آپ کی ایک ایک پول کھول رہے ہیں. اختلاف ہوتے ہیں پارٹی کے اندر، اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے اہم لوگوں کے اختلاف ہوئے، لیکن آپ کو نظر آتا ہے وہ اختلاف؟ میں کیا نام لوں آپ کو؟
بہت سارے لوگ ہیں، لیکن آپ کی اس پارٹی میں اس لیے کہ وہ تنظیمی لوگ نہیں ہیں. تو کسی نے کہا کہ فیصل واڈا جو کردار ادا کر رہے ہیں آنے والے وقت میں بہت جلدی فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید نے بھی یہی کردار ادا کرنا ہے عمران خان آپ کے لیے، کیونکہ ان کا کوئی لوائلٹی آپ سے نہیں ہے، ان کے مفادات آپ سے ہیں اور آپ کے مفادات ان سے ہیں، لیکن یہ تنظیمی مفادات نہیں رکھتے، یہ پی ٹی آئی کے لائل لوگ نہیں ہیں. اسی لیے فیصل واڈا صاحب جب آپ سے الگ ہوئے تو اگر تنظیمی ہوتے ہیں تو خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں بقول اس پی ٹی آئی کے اہم ترین لیڈر کے، اور اس کا یہ پیشنگ گوئی ہے کہ جی فواد چودھری، شیخ رشید اور چند اور ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف جب تھوڑا سا آپ کے اختلاف ہوں گے اور آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے ان کے لیے، تو پھر انہوں نے ہی میڈیا میں بیٹھ کر آپ کی تمام رازوں کو افشا کرنا ہے اور اس پی ٹی آئی کو زمیں بوس کرنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے. یاد رکھیے گا، اور کسی دوسرے کے گود میں بیٹھنے کے لیے وہ بے چین رہ جائیں گے. کہنے لگے کہ جن لوگوں کی قدر عمران خان نے نہیں کی، آج بھی وہ لوگ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے نا محبت رکھتے ہیں اور پی ٹی آئی کو اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے اعتراضات عمران خان سے تو ہو سکتے ہیں لیکن پی ٹی آئی سے نہیں ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو عمران خان سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کی پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہ جو فیکٹرز ہے، فیصل واڈا نے جس طریقے سے کہا کہ 3 آستین کے سانپ ان کے ارد گرد ہیں، جو تینوں پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں، تینوں چیئرمین شپ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اسی طریقے سے آپ کے، اور یہ اشارہ کس کی طرف ہے چلیں میں بتا دیتا ہوں. فیصل واڈا کہہ رہے ہیں، بلکہ اور بھی اندر کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب شاہ احمد قریشی، اسد عمر اور پرویز خٹک یہ تینوں وزیر اعظم کے امیدوار تھے، اور یہ تینوں کہتے ہیں آپ کے آستین کے سانپ ہیں. حالانکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ لیگل ایڈوائزر بھی، کچھ اور مشیر بھی آپ کے آستین کے سانپ ہیں، کچھ وعدہ ماف گواہ بننے والے اور بھی لوگ ہیں. چلیں فیصل واڈا نے تو بقول کہا کہ میں وعدہ ماف گواہ نہیں بنوں گا، لیکن شہزاد اکبر صاحب یہ نہیں کہیں گے، فارغ گوگی صاحبہ یہ نہیں کہیں گے، اسی طرح کچھ اور لوگ یہ نہیں کہیں گے. تو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ آتا ہے کہ جی آستین کا سانپ فیصل واڈا جس کو کہہ رہے ہیں، اور فیصل واڈا جو تنظیمی ہے جن کے بارے میں پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ دیکھیں جناب آج ان کے اختلاف ہوئے تو آج انہوں نے پی ٹی آئی کے پرخچے اور عمران خان کے پرخچے کرنے شروع کر دیے، کیونکہ یہ تنظیمی آدمی نہیں تھے، یہ اے ٹی ایم مشین تھی. اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں فواد چودھری اور شیخ رشید جو بہت بڑکیاں مار رہے ہیں اور ایسا شو کرتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے لوائل ہیں، لیکن کل ان کے تھوڑے سے بھی اختلاف ہوئے، یا عمران خان جو بظاہر ان کی اپنی حکمت عملی سے لگ رہا ہے کہ وہ سیاسی طور پر اب بہت نیچے جا چکے ہیں، پی ٹی آئی بہت نیچے جا چکی ہے، اور اس لیول پر عمران خان نے اپنی حکمت عملی، سیاسی حکمت عملی، تنظیمی حکمت عملی سے پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور وہ جیسے ہی تھوڑا اور گریں گے یہی دونوں فیصل واڈا کی طرح نکل کر جو ہے نا عمران خان کے پرخچے نکال رہے ہوں گے. یہ ان کا خیال ہے جو ان کے اپنے پی ٹی آئی کے بہت اہم لوگ ہیں. تو اب ایک اور چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان سیاسی طور پر بہت نیچے جا چکے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں. آپ عوامی ان کی جو طاقت تھی، جو ایک ہی چیز رہ گئی تھی، باقی تمام چیزوں سے تو یہ لڑ چکے تھے. ایبسولوٹلی لارڈ پارلیمنٹ کو یہ انہوں نے تباہ کر دیا، آئین کی خلاف ورزی کر دی، مین اسٹیک ہولڈر کو ناراض کر دیا، سپر پاور کو ناراض کر دیا، دوستوں کو ناراض کر دیا مکمل طور پر، اور پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو ناراض کر دیا. اور اب جب سے فوج کو کھل کر انہوں نے گالیاں دی اور دھمکیاں دی اور بدتمیزی کی، تو فوج تو پاکستان کی سب سے محبوب پارٹی ہے، سب سے محبوب عوام کی پارٹی ہے. تو اس لیے عوام آپ سے پیچھے ہٹی. اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کے جو ووٹر سپورٹرز اور لائک کرنے والے 100% لوگ تھے، اس میں سے 70% لوگ کہا جاتا ہے پیچھے ہٹ چکے ہیں. تو آپ اب عوامی لیول پر بھی آپ کی پذیرائی نہیں ہے، تو مناسب ہے اب 25 یا 26 نومبر یہ بہت اہم ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب آپ کے خلاف وہ کارروائی ہوگی جو آپ شاید تصور نہ کریں. ساری چیزیں آپ کے خلاف جمع ہو چکی ہیں، اب ایکشن کا وقت ہے. کہا جاتا ہے کہ 24، 25، 26 نومبر کے بعد آنے والے وقت میں عمران خان کے خلاف سخت کارروائی ہونے والی ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.